بیٹا اللہ کا کرم بالکل جی. سر میں نے پوچھنا پہلے آپ سے، میں نے ایک دو دفعہ پوچھا تھا، پھر آپ نے وظیفہ بھی بتایا تھا وہ بیٹی کے رشتے کے حوالے سے. ہاں تو سر ابھی دو جو رشتے ہیں آئے ہیں میری بیٹی کے لیے. اچھا تو ایک لڑکے کا نام نوید ہے پہلے اور لڑکی ایک کا کا نام نام بتاؤ. پرویز ہے. پہلے بیٹا لڑکی کا نام بتاؤ. بیٹی کا نام کشف. کشف کے لیے پرویز اور نوید. نوید. اچھا ان میں سے بلا شبہ نوید جو ہے وہ پریفرنس پہ ہے. جی نوید اچھا ہے سر. پریفرنس پہ ہے. اچھا ان دونوں میں سے، یعنی کہ ان کا کمبینیشن بیٹی کا اور نوید کا جو ہے یہ کہیں زیادہ بہتر ہے. پرویز کو میں برا نہیں کہہ رہا، لیکن اس رشتے کے لیے پرویز شاید اتنا طاقتور رشتہ اور اس کے مزاج پہ پورا نہ اترے بیٹی کے. جی اگلی بات سر یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ مطلب تھوڑا ایک میسج دے سکتا ہوں سر عام لوگوں کو بھی ایک چھوٹا سا. جی فرمائیے حکم. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمام بہن بھائیوں سے، مطلب خاص کر جو باپ ہیں بیٹیوں کے، انہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں نے بیٹی کو جو ہے یہ ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے. ویسے تو ہر کسی کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، لیکن جب آج کل کے معاشرے میں بچی جوان ہو جائے تو اس کی شادی مطلب آیا اور پردے سے اگر کر لیں، اور یہ جو جہیز وغیرہ کی لعنت ہے اس سے بھی جان چھڑا کے ان کے مطلب شادی کر دیں، ان کا نکاح کر دیں حق حلال کا، اور ان کو اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ داماد بھی ایسے دے. بنیادی طور پہ جہیز کی لعنت کے اوپر کلاڑا تو لڑکے والوں نے چلانا نا، لڑکی والے تو بےچارے مجبور ہوتے ہیں. بالکل اللہ سے دعا کرو کہ اللہ آدمیوں کو بھی اس طرح با کردار بنائے. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں جو کہہ رہا ہوں کہ نوید کے ساتھ کرو، میں یہ نہیں بالکل بھی آپ کو کہہ رہا کہ پرویز اچھا رشتہ نہیں ہے. پریفرنس اس کی ہے، پرویز بھی اچھا رشتہ ہے، لیکن شاید لڑکی کی مزاج پہ پرویز اتنا نہ اترے جتنا نوید پہ اترے گا. اور یہ بات انٹلیکچولائزیشن کی ہے، رومانٹسائزیشن کی ہے. پرویز میں یہ کوالٹیز نہیں ہوں گی، نوید کے اندر یہ تھوڑی سی چکر بازی جو ہے وہ موجود ہے. یہ بات تو انہوں نے بڑی اچھی پیغام دی ہے. پیغام میں سمجھتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ جس نے بچی کی اچھی طرح کفالت کی اور اس کو جوان کی اور اس کی شادی کی، یہ یہاں تک کی حدیث ہے. یہ عجیب بات نہیں لگتی کہ آدمی جو ہے وہ بیوی سے مانگ کے کھا رہا ہے کہ تو لے کر آ، اور پھر اس کے اوپر شرعی فتوے لگوا رہا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں بلال بھائی، یہ معاشرے کا المیہ بہت ہے. ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو بیاہنا اور اس کے بعد سسرال کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھنا. ایک باپ جب اپنی بیٹی کو بیاہ دیتا ہے ہر وقت بیچارہ اسی غم میں لگا ہے، یعنی ہر وقت ایک ایک لمحے کی اس کو ٹینشن ہوتی ہے. بیٹی باپ کے گھر میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مرضی تکلیفیں اور آزمائشیں سہتی ہونا، جب باپ اپنے گھر سے نکال دیتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے اگلے کے گھر میں شاید اس سے زیادہ تکلیفیں، حالانکہ چاہے سہل ہی ہو، چاہے سہل بھی کیوں نہ ہو معاملہ ہو، آسانی کیوں نہ ہو. لیکن یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس بھائی نے جو بات کی ہے نا، عہدہ برا ہونا چاہیے اپنی ذمہ داریوں سے. بیٹیوں کا بیاہ فل فور کر دینا چاہیے. جو لوگ نہیں نہ کرتے بیٹیوں کا جو بیاہ، لوگ یہ شرط رکھ کے رکھتے ہیں نا کہ جی پہلے میڈیسن کر لے پھر کریں گے، میں کہتا ہوں کہ یار وہ جو لڑکا ہے نا اس سے کہو کہ مہر کے طور پہ اس کی تعلیم لکھ دے. یہ جو آپ نے بات کی یہ ہمارے معاشرے میں کیوں نہیں ہے کہ شادی کے بعد بھی دیکھیں. میں آپ کو ایک اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے ساری تعلیم شادی کے بعد حاصل کیا، اپنی شادی کے بعد. تو بچی کتنے ایم اے کیے ماشاءاللہ؟ ماشاءاللہ میں نے 5 کیے ہوئے، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کیا، LLB، ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ بھی، دینی تعلیم بھی، اسپیشلائزیشن ہے عربک لینگویج کی مدینہ یونیورسٹی سے. آپ کے بات ہو رہی ان کے 11 ہیں. ان کو میں نے پوچھا، میں کہ یار خدا دے کوئی 11 کے ایم اے کے ہے نا، 11 ایم اے ہے. میں کہ یار تو آپ نے یہ 11 ایم اے کیونکہ اچھا یہ بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہے، میں ان کو اتنا نہیں جانتا تھا. پھر بعد میں تو مزاج سمجھ میں آ گیا. انہوں نے کہا یار بنیادی طور پہ نا میں نالائق انسان ہوں. جہاں میں اپنے آپ کو ناقابل سمجھتا تھا نا کہ مجھے علم چاہیے، میں وہ ایم اے کر لیتا تھا. اچھا مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے مذاق میں کی یا سنجیدگی سے، لیکن مجھے بات یہ بڑی صحیح لگی. ہاں یہ ہوتا ہے، ہر انسان اس فیلڈ کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے. مجھے اردو نہیں آتا تھا، میں اردو سے ایم اے کر لیتا. مجھے فلسفہ نہیں آتا تھا، میں نے فلسفہ. لیکن اس بات کا ایک فرق دیکھیں، یہ فرق ہوتا ہے. اور میں باقی علماء کرام کو بالکل بھی طنز نہیں کر رہا، تانا نہیں دے رہا، لیکن جب آپ کے پاس دنیاوی تعلیم ہو نا تو آپ کے پاس دینی تعلیم کے نا 4 چاند لگ جاتے ہیں، کیونکہ پھر آپ اس کو ہر زاویے اور ہر کیا کہنا چاہیے قطر سے وہ جو ٹرائنگل ہوتا ہے نا آپ بناتے ہیں دیکھنے کا چیزوں کو اسکیل پہ، وہ دیکھنے کا آپ کا اندازہ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ وسیع ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کے راستے میں صرف بونے آتے ہیں اور کچھ نہیں آتا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بیٹی، جی اللہ کا شکر بیٹا.
بھائی مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا اور بھابھی کے بارے میں. فرمائیے بیٹا, غیبت نہ کروانا, باقی پوچھ لو. بھائی کا نام شہباز ہے, بھابھی کا نام مدیحہ ہے. 15 سال شادی کو ہو گئے ہیں. ٹھیک. وہ میکے میں رہتی ہے. اچھا. ہماری امی نہیں ہے. بھائی نے بولا ہے کہ واپس آ جائیں. 15 سال بعد بولا ہے؟ بھائی پہلے بھی بولا تھا, اور ان کی امی بولتی ہیں میں نے تم لوگوں کو بیچا ہے, تمہارے گھر میں رہیں. میں نے تمہارے گھر میں کہ کیا میں نے بیچا بیٹی کو جو تمہارے گھر ہے؟ اچھا 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 اچھا, ٹھیک ہے. تو پھر بچے ہیں؟ جی بھائی بچے ہیں؟ جی 4 بیٹیاں 1 بیٹا ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ. تو ماں کے ساتھ رہتے ہیں؟ جی اپنی ماں کے پاس رہتی ہیں. وہ بولتی ہیں طلاق بھی دیں, حصہ بھی لے کے دیں اپنے گھر والوں سے. کیا لے کر دیں؟ بولتے ہیں کہ واپس آ جا, حصہ جائیداد کا. جی. اور طلاق بھی چاہیے؟ جی. نہیں تو طلاق کے بعد حصہ کیسے ملے گا؟ شادی کرنا چاہتی ہیں. طلاق کے بعد تو حصہ ہی نہیں شریعت. طلاق کے بعد وہ حصہ کیسے ہوگا؟ 5 بچوں کی ماں کہیں اور شادی کرنا چاہ رہی ہے اور رہتی بھی اپنے گھر میں ہے. جی اپنے میکے میں رہتی ہیں. ان کی امی بولتی ہیں کہ تمہارے گھر میں نہیں جا سکتی. پہلے کنٹریکٹ تو نہیں تھا گردمادی؟ نہیں, یہ کوئی پہلے انڈرسٹینڈنگ تھی؟ جی تھی. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اگر یہ انڈرسٹینڈنگ شادی سے پہلے تھی کہ گھر دماد رہنا ہے بچے نے, تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ گھر دماد نہیں رہتے, ہفتے میں 1 بار جاتے ہیں. تو دیکھو ہفتے میں 1 بار جاتے ہیں, تو تمہیں اس سے مسئلہ کیوں ہے؟ مجھے یہ سمجھاؤ ذرا. 5 اس کے بچے ہیں, خرچہ یہ 5 بچوں کا دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ جی دیتے ہیں. ہاں وہ تو مانتی بھی ہیں کہ سب ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. بھائی کو مسئلہ ہے اس میں؟ جی وہ بہت پریشان ہے, روتے بھی ہیں کہ میں نے اس کے کہنے پر سب روتے روتے 5 بچے, 4 بیٹیاں 1 بیٹا ہو گیا, اور روتے روتے 15 سال گزر گئے. واہ کمال رونا ہے یار. وہ واپس آئیں گی. کتنی عمر کتنی ہے بھابھی کی اور بھائی کی عمر کتنی ہے؟ بھائی کی تقریباً 42 سال ہے, بھابھی کی وہ 1986 میں بولتی ہیں پیدا ہوئی. دیکھو میری بات سنو, شادی وادی تو اس نے کہیں اور کرنی کوئی نہیں ہے, یہ سمجھ میں آتی بات. لیکن اس کے ساتھ اس نے اس طرح سے نہیں رہنا. اور یہ میں تمہیں بات دوں, اللہ کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے. یہ میں تمہیں بات بتاؤں, یہ 15 سال اگر اکٹھے رہ رہے ہوتے نا, تو یہ 15 سال گزرنے نہیں تھے ان دونوں کے. یہ فیصلے پہلے ہو گئے ہوتے. لیکن ابھی آپ شہباز نام بتایا تم نے اپنے بھائی کا؟ ہیلو جی بھائی بولے, میں سن رہی ہوں. شہباز نام بتایا بھائی کا؟ جی جی. شہباز سے کہنا کہ یہ خود کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے بارے میں. یہ سمجھ میں آتی بات؟ وہ بولتے ہیں رہیں گی تو میں بساؤں گا. نہیں, ضد میں نہ جائے. 15 سال ہو گئے, 5 بچے ہیں, اب میاں بیوی کے آپس میں کیا رائے ہے؟ لیکن دیکھو یہ رشتہ اگر اکٹھا رہ رہا ہوتا نا, تو یہ سال بھی نہیں گزارتا تھا. 15 سال گزر گئے, 5 بچے ہو گئے. اب اپنے شوہر اپنے بھائی سے کہو کہ اب معاف کر دے اس کو, اب ویکلی وزٹ پہ جایا کرے, گھر دمادی لیا کرے, کھانا شانا کھائے, اور بس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ پڑھے. یہ جو آپ بتاتے ہیں یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے, ہر غم سے نکلنے کا, مصیبت سے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے, اور اس کی ماں کو بھی ہدایت دے کہ وہ اپنی بیٹی کو بسنے کے لیے آزاد کرے. جی السلام علیکم. جی محمد بلال. جی وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جی آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ میں جا رہا ہوں کرکٹ کھیلنے, کرکٹ اکیڈمی وغیرہ میں. کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ کرکٹ اکیڈمی میں ایڈمیشن وغیرہ لینا چاہ رہا تھا. اچھا. کرکٹ یہاں گلی محلے وغیرہ میں اچھی کھیلتا ہوں اسکول میں, تو ماموں جان نے کہا ہے کہ چلو آپ کو نا میں بھیج دوں گا کرکٹ اکیڈمی میں. تو کیا میرا فیوچر جو ہے وہ کرکٹ وغیرہ میں ریلیٹڈ ہے؟ جی آپ سے پوچھنا تھا. جی نہ بالکل نہیں ہے. اب بتا. جی یہی پوچھنا تھا. بس ختم ہو گئی بات. جی اور ایک یار او میرے بھائی, اور ٹھہر جا یار, یہ جو جادو ٹونے والے سوال ہوتے ہیں نا, یہ بے برکتیں ہوتے ہیں. اے دسو جی, میں مستقبل کے حوالے, تو یہ اگر کہتا نا کہ کوئی مجھے اچھی دعا دیں, مجھے گائیڈنس دیں, میں جانا چاہتا ہوں, میں کیا پڑھا کروں, تو یہ بالکل اور زیادہ آپ اس سے پوچھتے کہ آپ کا کیا لیول ہے, کیا انٹلیکٹ ہے, کیا مہارت ہے. میں عاجزی ہونی چاہیے. یہ بات میں جو تکبر ہے نا, یہ مجھے بڑا برا لگتا ہے. میں غصے کا لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں, مجھے غصہ آتا ہے بغیر سے. اے جی ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ آپ نے اللہ میاں کو 1122 فون کیا, یہ خدا بھی فیصلہ اپنا بدل نہیں سکتا.
اس طرح کی گفتگو کر کے اپنے راستوں کی بے برکتی مت کیا کرو. میں اس سب سے کہہ رہا ہوں, خواتین سے بھی آدمیوں سے بھی, یہ سوال وہ جو جادو ٹونے والے معاملات ہیں مت کیا کرو. فرض کرو کہ آگے نہیں ہے مستقبل, تو اللہ کر نہیں سکتا؟ اللہ کر سکتا ہے. تو برکت کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ اس طرح سے دو ٹوک فیصلے لے کے اپنے آپ کے راستے میں کیوں مخالفت کرتے ہو؟ مائی ہمبل ایڈوائز محمد بلال ٹو یو از کہ تم کرکٹ میں جاؤ, اکیڈمی میں جاؤ, اور دو چیزیں پڑھو. ایک تو جانے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھ کے جایا کرو. دوسرا, کھیلتے ہوئے لاحول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھو. یو ول ہیو اے فیوچر ان دیٹ, انشاءاللہ تعالی لانگ ٹائم فیوچر ہوگا انشاءاللہ. سر ایک ارحم نام کا معنی پوچھنا تھا یہ آپ سے. ارحم کا کیا کرنا ہے؟ ارحم جی یہ سسٹر نے کہا ہے, ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ ان کا بچہ پیدا ہونے والا تھا اس لیے. جی سب سے زیادہ رحم کرنے والا. دیکھو, ارحم نام رکھنا کس ماں باپ نے ہے؟ ماں باپ کا نام کیا ہے؟ جی والدہ کا نام ان کا سدرا ہے اور والد کا نام آصف ہے. آصف اور سدرا, ارحم. جی اس کا معنی پوچھ رہے ہیں. نام پوچھ رہے ہو کہ معنی پوچھ رہے ہو؟ جی ان کا معنی پوچھ رہا ہوں, یہ کیا مناسب رہے گا ان دونوں کے لیے؟ بچے کا نام رکھنا. جی بچے کا نام کیسا رہے گا جی؟ ارحم. بلال بھائی بنیادی طور پہ نام ارحم رکھنا جو ہے نا جائز ہے. بعض جو علماء کے اقوال ہے نا کہ اکبر, اصغر یا ارحم, جو اسم تفضیل ہوتی ہے عربی میں, اس کو یعنی مبالغے کا صیغہ, اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے. ارحم الراحمین بنیادی طور پہ اللہ ہے. تو یہاں پہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ مشابہت آ رہی ہے, مشابہت نہیں ہے. ارحم بندہ بھی ہو سکتا ہے, بندہ بھی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی لیکن میں تمہیں مشورہ یہ دوں گا کہ سدرا کو کہنا کہ ارحم نام نہ رکھے, کیونکہ یہ نام میں مانی کے نام کی حیثیت نہیں کر رہا. ماں باپ کے ساتھ اس بچے کے جو مزاج ہیں وہ ہرگز بھی میچ نہیں کریں گے. یہ بچہ ہوگا رومانٹک قسم کا, بالوں میں انگلیاں پھیرنے والا. باپ اور ماں سادے لوگ ہیں, پھر یہ ایٹیٹیوڈ دکھائے گا. اس لیے اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ نام سیدھا سادہ سا رکھا جائے. حمزہ رکھا جائے, عمر رکھا جائے, عبداللہ رکھا جائے, ہادی رکھا جائے. سادے ناموں میں سے نام رکھو. علی ابراہیم بڑا اچھا نام ہوگا اس ماں باپ کے کمبینیشن میں. علی ابراہیم بہت اچھا نام ہوگا اگر وہ رکھنا چاہیں تو. لیکن یہ کلاسیکل نامز ہیں, ہم ذرا تھوڑے سے ساؤنڈ کے اندر ایسے نام رکھنا چاہتے ہیں جو سننے میں دلچسپ لگے, یونیک ہوں. آج کل تو یہ ٹرینڈ ہے, آج کل کال یہ آتی ہے کہ علامہ صاحب کوئی ایسا نام بتائیں جو کسی کا نہ رکھا ہو. میں کہا جو کسی کا نہیں آپ نے رکھنا.